کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہوں اور بچے مسلمان ہوں، ان حالات میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، قرآنک پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ بچے اگر مسلمان ہوں، ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں، تو ایسے وقت پر اسلام سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 15 میں بتایا جا رہا، اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں، میرے ساتھ شریک کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ شریک کرنے کی، تو تم اس کی اطاعت مت کرو، دونوں کی اطاعت مت کرو، اس میں شامل نہ ہوں۔ کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو اور ہمارا دین ہم کو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بے عزتی کریں گے، ریسپیکٹ نہیں کریں، وہ تو ماں باپ ہے نا۔ ماں باپ کا تو احترام ہونا چاہیے۔ اسلام میں ماں باپ کا کہاں ماننا ہے، کن چیزوں میں ماننا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بات خلاف جاتی ہے تو پریفرنس کس کو دینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو طاقت دی کہ وہ ہم کو پیدا کرے، تو اصل طاقت والا کون ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو پہلا حق اس کا ہے۔ اور اللہ کی شریعت بتانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پریفرنس اللہ کی شریعت کا ہے، اللہ کا ہے، جو کہ ہمارے ماں باپ کا بھی خالق ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے دین کا جب مسئلہ آئے گا، کوئی شریعت سے ٹکرانے والا مسئلہ آئے گا، تو پہلے ہم خالق کا خیال کریں گے، کیونکہ مجھے اور میرے ماں باپ کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو پہلا حق، اگر ماں باپ کا پیدا کرنا احترام ہے تو ماں باپ کے پیدا کرنے والے کا احترام۔ ماں باپ تو ذریعہ ہے، لیکن اصل پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ مسبب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسباب ہے ماں باپ۔ ماں باپ چاہے کئی ایسے ماں باپ ہیں وہ بچہ پیدا نہیں کر پاتے، ان کو اولاد نہیں ہوتی، تو اولاد کون دے رہا ہے؟ اولاد کون چھین رہا ہے؟ بیماری کون ڈال رہا ہے؟ مصیبت کون ڈال رہا ہے؟ مصیبت کون ڈال رہا ہے؟ پوری کائنات چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، تو پہلا حق حقوق اللہ ہے۔ اس کے بعد جو حقوق العباد ہے وہ ہم ادا کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، معروف میں اطاعت ہوگی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مشہور ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے جبکہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک اور کفر کے معاملے میں تو اطاعت مت کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری۔ بے شک۔ تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر سوچیں گے، تدبر کریں۔ بچہ اگر بدتمیزی کرے گا، بچہ اگر رسپیکٹ نہیں کرے گا، تو بچے کو چاہیے کہ جیسے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رسپیکٹ سیکھے، دائی بنے، سیلفش نہ بنے۔ سیلفش کیا ہوتا ہے؟ میں اچھا ہوں، میرے ماں باپ اچھے ہوں یا نہ ہوں، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، یہ تو سیلفش ہو گیا۔ اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوست کو فون کر کے کہتے ہیں جاؤ جاؤ وہاں پر بمپر آفر ہے، جلدی جا کر فائدہ اٹھاؤ۔ لوگ فائدہ اٹھائے، تم بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اچھا دوست اپنے دوست کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے، خیر خواہی رکھتا ہے۔ برا دوست جو ہوتا ہے سامنے والے کے اپرچونٹی کو مس کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب آپ کا اچھا دوست نہیں ہے۔ تو ماں باپ تو ہم کو انہوں نے اتنا پیار دیا، پالا پوسا بڑا کیا، انہوں نے محنت کی، ہم ان کا رسپیکٹ کیوں نہ کریں بھائی؟ اور ہم اتنی شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور ڈبل محبت بڑھا دیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک تو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، دینی اعتبار سے بھی اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے، بچے کو اگر اللہ نے علم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، اگرچہ کہ ماں باپ نان مسلم ہو، اگرچہ کہ ماں باپ غیر مسلم ہو، ریسپیکٹ کرنا چاہیے، بلکہ ریسپیکٹ میں اور اضافہ کرنا چاہیے آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ آپ کی طرح جہنم سے بچنے کی تیاری کر لیں۔